مسیحا، بے شک شفا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ملتی ہے، تاہم بعض لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے فضل سے شفا رکھ دی ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر یہ قدرت کا احسان ہے کہ بے شمار لوگ ان کے ساتھ علاج اور شفا پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کا علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کرنے کے ساتھ نفسیاتی عوامل کو مد نظر رکھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے پاس اس لیے بھی جاتی تھی کہ وہ بہت ملنسار اور خوش مزاج انسان تھے۔ وہ بھی ایک بار ان کے کلینک پر چلا جاتا، ہمیشہ کے لیے ان کی شخصیت کا دیوانہ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جدید مشینوں کے اس دور میں بھی وہ بہت بڑے ہومیوپیتھک کلینک کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں کئی صلاحیتوں سے نوازا تھا جن کی مدد سے وہ مرض کی جڑ تک پہنچ جاتے۔ بڑے بڑے لاعلاج اور سنگین امراض میں مبتلا مریضوں کو ہم نے ان کے ہاتھوں شفا پاتے دیکھا ہے۔ قدرت نے شاید انہیں خاص دست و شفا عنایت کر رکھا تھا۔ ناصر میرے بچپن کا دوست ہے۔ اس کی شادی کا مرحلہ قریب آیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے معدے میں مسلسل خرابی رہنے لگی۔ وہ جو بہت خوش خوراک تھا، اب جیسے ہی کچھ کھاتا فوراً اسے غسل خانے میں جانے کی حاجت محسوس ہونے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی خوراک بہت کم ہو گئی اور صحت جو قابل رشک تھی اب جیسے ہی اس سے روٹ گئی ہو۔ اس کا یہ مسئلہ اس قدر گمبھیر صورت اختیار کر گیا کہ کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور معدے کے امراض کے ماہرین سے علاج کے باوجود افاقہ نہ ہو سکا۔ اس کی والدہ خاص طور پر ناصر کے لیے بہت پریشان تھی کہ ناصر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب اس کی شادی کے دن قریب تھے اور وہ اس عجیب مسئلے کا شکار ہو گیا۔ ایک روز وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو تائی جان نے اس مسئلے کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ ناصر کے لیے خاص طور پر الگ سے ہلکی پھلکی غذا تیار کروائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ ان کی یہ پریشانی دیکھ کر اور ساری تفصیل سن کر میرا دھیان فوراً طور پر ڈاکٹر وسیم کی طرف گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے یقین دلایا کہ بہت جلد ناصر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ پہلے کی طرح نارمل غذا کھانے پہ لگے گا۔ اگلے روز میں ڈاکٹر وسیم کے پاس جا پہنچا اور انہیں تمام تفصیلات اور ناصر کے مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے علاج کی تجویز کی درخواست کی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر میری باتیں بڑی دلچسپی اور غور سے سنتے رہے اور کئی سوالات کر کے مجھ سے ناصر کے مسئلے کے بارے میں تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیلاتی نوٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ بڑے شفقت بھرے انداز میں کہنے لگے، بیٹا تمہارے کزن کا مسئلہ بالکل معمولی نوعیت کا ہے، انشاءاللہ تم دیکھو گے وہ بہت جلد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، مگر ڈاکٹر صاحب اس کی شادی کے دن نزدیک آ رہے ہیں اور وہ تو کچھ ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں سکتا، ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ڈاکٹر وسیم کہنے لگے، بیٹا بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی وہ سب کچھ بالکل نارمل انداز میں کھانے لگے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت مطمئن ہوا اور گھر واپس چل دیا۔ اگلے روز میں نے ناصر کو گھر پر بلایا اور اسے لے کر ڈاکٹر وسیم کے کلینک پر پہنچ گیا۔ اس وقت صرف 2 مریض ان سے چیک اپ کروانے آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ان سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مخصوص انداز میں میرے کزن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی برخوردار، سنا ہے تم کچھ کھا پی نہیں رہے، حالانکہ تمہاری صحت اور ڈیل ڈول دیکھ کر تو لگتا ہے تم دوسروں کا حصے کا کھانا بھی کھا جاتے ہوگے۔ میرا کزن بولا، نہیں ڈاکٹر صاحب اب تو بس پرہیزی کھانے پر ہی گزارا ہے۔ ڈاکٹر وسیم پھر ہنسی مذاق کے انداز میں بولے، نوجوان اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب یہ ڈر چھوڑو اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیٹ کے بارے میں تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے بہترین دوا تیار کر رکھی ہے۔ یہ دوا میری ساری عمر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ تم اس کے چند قطرے ابھی میرے سامنے پانی میں ملا کر پی لو، اس کے بعد تم سے اگلی بات ہوگی۔ ناصر نے فوراً ان سے دوا لے کر پانی میں لے کر چند قطرے ملائے اور پی گیا۔ اب ڈاکٹر وسیم بولے، لو جی اب تمہارا معدہ تمام نقائص سے پاک ہو چکا ہے، اب تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے پیزا بہت پسند ہے، لیکن جب سے پیٹ خراب ہوا ہے میں نے پیزا نہیں کھایا، ناصر نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر فاروق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ناصر بیٹا جاؤ اور اپنے پسندیدہ مقام پر جا کر پیزا خریدو اور دل بھر کر کھاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں پریکٹس چھوڑ دوں گا۔
जब नासिर मेरे साथ डॉक्टर वसीम के क्लिनिक से निकला तो मैं इसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर उम्मीद और यकीन का तासुर देख सकता था। वो मेरे साथ सीधा एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में पहुंचा और एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया। मेरे साथ इसने दिल भर कर पिज़्ज़ा खाया और फिर सैर होकर हम दोनों अपने घरों को वापस चले गए। मैं रात गए तक नासिर के फ़ोन का मुंतज़िर रहा कि कहीं इसके मैदे में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, मगर इसका फ़ोन ना आया। अगले रोज़ नासिर की वालिदा का फ़ोन आया और उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए खुशखबरी सुनाई कि नासिर बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है, अब सब कुछ खा पी रहा है। कुछ देर बाद मैं ये सोचकर डॉक्टर वसीम के पास चला गया कि इनसे इस हैरत अंगेज़ के मुतल्लिक दवा के बारे में पूछूं जो नासिर खुशी खुशी ठीक हो गया और डॉक्टर साहब की सारी उम्र के तजर्बे का निचोड़ मैं हासिल करूं। मैंने डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर इन्हें नासिर का सारा अहवाल सुनाया और इसकी दवा की कीमत दरियाफ़्त की ताकि इसे ख़रीद सकूं। इस पर डॉक्टर साहब अपनी नशिस्त से उठे, मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, वो तो महज सादा पानी था। फिर वो मेरे हैरत में डूबे हुए चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए मज़ीद बोले, आपके दोस्त को दर हकीकत कोई मसला नहीं था। इसने महज नफ्सियाती तौर पर ख़ुद को ये बावर करा रखा था कि वो जैसे ही कुछ खाएगा इसका पेट ख़राब हो जाएगा। मैंने तो बस इसे नफ्सियात और जहनी तौर पर मजबूत करके इस खौफ से निकाला और अब वो किसी दवा की उसको ज़रूरत नहीं होगी। मैं हैरत और इस्तिजाब में डूबा वापस चला आया और मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टर वसीम को अल्लाह ताला ने हकीकतन लोगों के लिए दुस्त तो शफा अता करके भेजा है। इस वाक़े को कई बरस हो चुके हैं। नासिर को इसके बाद कोई मसला दोबारा दरपेश नहीं आया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।